ليلۃ القدر میں جس دن تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، رب تعالیٰ عز و جل اس دن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، تمہارے رزق کا، تمہاری اولاد کا۔ غرض یہ کہ ہر بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور تم یہ کہ جھولو، تقریر سنو، شربت پیو، جوس پیو، چائے پیو، یہ وقت برباد کرو۔ ابھی یہ رات کھیل تماشوں میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، اور اگر پوری رات صرف تقاریر اور واعظ و نصیحت میں بھی گزار دیا جائے تو ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ پوری رات تقاریر کراتے رہتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور ارے بھائی، اتنی عظیم رات ہے جس کی ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر ہے، ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر ہے، ایک سیکنڈ کئی گھنٹوں کے برابر۔ اتنی عظیم رات میں اگر صرف یوں ہی گزار دیں مسخرے پنی میں، یا صرف واعظ و نصیحت کے نام پر رستہ ناپنے میں اگر ہم گزار دیں، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیقہ کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا، فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بخشش کی دعا کرو کہ پروردگار تو بخشش کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، درگزر کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ لوگوں کو ہم کہتے ہیں بدعت 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 بدعت۔ اگر لوگوں کی طرح، دوسروں کی مساجد کی طرح ہماری مساجد میں یہ عبادت والی رات میں پوری رات جو ہے سحر تک تقاریر میں گزر جائے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ میری بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ایک مدت سے میں وہی کہتا اور وہی کہوں گا کہ اس رات کو تماشا نہ بنایا جائے۔ یہ رات کھانے پینے والی نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات قیام کی رات ہے، یہ رات رکوع کی رات ہے، یہ رات سجود کی رات ہے، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات دعا کی رات ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اسی رات کو لوگ آتے ہیں، دوسری راتوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو جمعہ میں لوگ آتے ہیں، 2 گھنٹے جمعہ میں بٹھا کے پھنسا دو لوگوں کو، 2-3 گھنٹے تقریر کرو بھیا، 3 4 گھنٹے جمعہ میں بھی تقریر کرو۔ جمعہ میں لوگ آتے ہیں کسی طرح، خطبہ کے آخر تک تو آتے ہی آتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو دیکھ رہے ہو کہ خطبہ کے آخر تک آ رہا ہے تو لگا دو اس میں اور 1 گھنٹہ بڑھا دو۔ بھائی بات درس کی، تدریس کی، واعظ کی، نصیحت کی ہے، سب سے بہترین پلیٹ فارم نصیحت کے لیے یہ جمعہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی کانفرنس نہیں، اس سے بڑا کوئی جلسہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہے، پھر جو ہے صبح شام درس ہوتا ہے، اس میں منہ اٹھا کے سیدھا لوگ چل دیتے ہیں۔ اتوار کو درس ہوتا ہے، منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں، آتے ہی نہیں، تو مولویوں کی قصے کہانی ہے۔ ایک رہی تم لیلۃ القدر میں جس دن تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، رب تعالیٰ عز و جل اس دن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، تمہارے رزق کا، تمہاری اولاد کا۔ غرض یہ کہ ہر بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور تم یہ کہ جھولو، تقریر سنو، شربت پیو، جوس پیو، چائے پیو، یہ وقت برباد کرو۔ ارے تم فکر کرو کہ یہ عظیم رات میری قسمت کا، میری تقدیر کا، میرے نصیب کا، میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر لوں، پروردگار عالم خوش بختوں میں میرا نام لکھ دے۔ پروردگار عالم اگر بدبختوں میں میرا نام لکھا ہے تو اس رات تو فیصلہ کرتا ہے، اے میرے رب آج تک جو بدبختی میرے اندر غالب آئی ہے اس بدبختی کو ختم کر دے، اور نیک بختوں میں، سعید لوگوں میں میرا شمار کر۔
اس کے بجائے سنو، بہرحال کرتے رہو، تقریر کراتے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، مجھے مطلب نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ جس رات کی ایک سیکنڈ کی قیمت کئی گھنٹے ہے، 200-2300 گھنٹے سے زائد اگر اس کی قیمت ہے، اور اتنی بھاری بھرکم قیمتی اگر نعمت ہم یوں ہی ضائع کر دیے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے حامل و عامل ہے اور دنیا تک کتاب و سنت کے پیغامبر کہلاتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال نہ یہ میرا کوئی ذاتی نظریہ ہے، بلکہ دین اسلام میں جو میں نے تھوڑا کچھ سمجھا ہے وہ ہے، قرآن و حدیث میں جو میں نے کچھ سمجھا ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ تو رحمتوں والی، مغفرتوں والی یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ آخری اشیاء کی قیمت اہل ایمان کو پتا ہے، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سب سے اہم ہے، اس کو یہ آخری عشرے کی اہمیت کا علم ہو جائے گا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تقریباً ایک انسان کی زندگی سے بھی زیادہ، 84 سال، 84 سال۔ اس ایک رات اگر تم نے پورے کمال خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لی، کمال خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر لیا، کمال خشوع خضوع کے ساتھ تم نے صدقہ و خیرات کر لیا، کمال خشوع کے ساتھ تم نے تلاوت کر لی، تو سمجھو رب کی بارگاہ میں وہ تلاوت قبول ہوئی، اور 84 سال کی 84 ایئرس کی تمہاری وہ عبادت کے برابر ہو۔